الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال عز وجل قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، معزز ناظرین، کتاب التوحید کے 30ویں باب قول اللہ تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آیت کریمہ کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، صاحب کتاب نے اس چیپٹر کا عنوان بنایا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو مختصر میں یہ کہیں کہ یہ باب المحبت، اللہ سے محبت کا باب. اور محبت دین اسلام کی اصل ہے، توحید کی اصل ہے، عبادت کی اصل ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اور کی نہ کریں، صرف اللہ کی کریں، لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، ہرگز عبادت نہیں ہو. لہذا اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ سے اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے جب آپ اللہ کی بندگی کریں گے تب بندگی ہوگی. یہ ارکان عبادت ہے، محبت، رجا، امید اور خوف. یہ ارکان عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر سنت کے مطابق ہونی چاہیے. تو محبت جب اللہ کی مکمل ہوگی دل میں تو ایمان مکمل ہوگا، توحید مکمل ہوگی. محبت ناقص ہوگی تو توحید ناقص ہوگی. جس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل محبت ہے، یقیناً وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، دنیا اور آخرت کے شرف سے مشرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ خوشخبری ہمیں سنا دی ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خلفائے راشدین سے محبت ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، خلفائے راشدین کے ساتھ. اگر آپ کو نیکوکاروں سے محبت ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. برے لوگوں سے محبت ہے، ناچنے گانے والوں سے محبت ہے، آپ انہی کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احب، کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے. اب ہم کے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس سے محبت کریں. کائنات میں محبت کے لائق جس کی ذات کی وجہ سے، جس کی صفات کی وجہ سے محبت کی جائے، وہ صرف ایک ذات ہے جس کی محبت اصل محبت ہے، وہ ہے اللہ. اور بقیہ جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ جائز محبت ہے یا مستحب محبت ہے یا واجب محبت بھی ہے، تو وہ سب اللہ کی محبت کے تابع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. ہم اس لیے رسول سے محبت کرتے ہیں کیونکہ رسول سے اللہ محبت کرتا ہے. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. ہم اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. تو ایک محبت اصل ہے، باقی سب اس کے تابع. اللہ کی محبت کو جڑ سمجھو، اب باقی تمام جائز محبتوں کو شاخیں سمجھو. محبت کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس موضوع کو، جو بہت پیارا موضوع ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو ہم نیکی کیوں کریں. اگر آپ سے پوچھا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے جنت سے محبت ہے. میں گناہ کیوں نہیں کرتے، بدکاری کیوں نہیں کرتے، مجھے اللہ سے ڈر ہے، خوف ہے. تو خوف گناہوں سے بچاتا ہے، محبت نیکی کی طرف آپ کو ابھارتا ہے. اللہ اکبر. محبت مشترک بھی ہوتی ہے اور محبت خاص محبت بھی. جو محبت مشترک ہے لوگوں کے درمیان، ان کی بھی کئی شکلیں ہیں. ایک نیچرلی محبت ہوتی، فطری محبت، جو
ہر شخص کو ہوتی ہے۔ بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی تعظیم کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کو چومیں۔ اب کچھ لوگ کرتے ہوں، کھانے کی تعظیم کرتے ہوں، کھایا تو اس کو ماتھے سے لگایا، اس کی پوجا کیا، لیکن ہمارے یہاں کھانے سے تو ہم کو محبت ہے، یہ نیچر ہے انسان کا، لیکن تعظیم نہیں ہے ہمارے دل میں اس کی۔ یہ فطری محبت ہے، نیچرلی محبت۔ ایک محبت جو مشترک ہے دنیا والوں میں، شفقت اور رحمت کی محبت ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اس محبت میں بھی تعظیم نہیں ہوتی۔ انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اس محبت میں باپ کا احترام تعظیم ہوتی ہے، لیکن عبادت، ذلت، عاجزی اختیار کرنا یا اس کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مقدم کرنا، یہ بات کہیں نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو غلط آتی ہے، شرک ہو جاتا ہے یا گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحمت اور شفقت کی بھی محبت ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک محبت جو مشترک محبت ہے لوگوں کے درمیان، انس اور الفت کی محبت ہے۔ ہم سب لوگ ماشاءاللہ ایک درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہیں۔ آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتا، دوست دوست سے محبت کرتا، کلاس کے لڑکے ایک دوسرے سے محبت کرتے، حتیٰ کہ مسافرین ایک بس میں سوار ہوتے ہیں، ایک ڈبے میں ٹرین کے سوار ہوتے ہیں، ایک کمپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ذرا میرا سامان دیکھیں، ہاں بھائی جاؤ، بھیا میرا دیکھیے، اس طرح سے ایک محبت ہوتی ہے۔ کاروباری لوگ، ایک طرح کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ تو آدمی ایک دوسرے سے محبت کر کے انس اور الفت حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان انس سے، ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے۔ کوئی وحشی تھوڑی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھے تو بھاگ جائے۔ یہ تمام محبتیں جو ہیں اس میں کہیں کوئی شرک نہیں، یہ سب محبت مشترک ہے بندوں کے درمیان۔ ایک خاص محبت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، اور وہ محبت ہے تعظیم کی محبت، ذلت کی محبت، عبادت کی محبت، اطاعت کی محبت، اس کے حکموں کو ترجیح دینے کی محبت۔ یہ محبت اسپیشلی خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اس میں آپ نے کسی کو دوسرے کو شریک کیا تو یہ شرک اکبر ہوگا، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اطاعت، ذلت، خضوع، اطاعت، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے آیت کریمہ پر، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اس میں مشرکین کی بدعقیدی کا ذکر ہے کہ دنیا میں ان کی حالت کیا تھی، وہ کس طریقے سے غیر اللہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کی محبت میں غیروں کو کیسے شریک کر کے شرک کرتے تھے، اور ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنا رکھے ہیں، انداد ند کی جمع، ند مانے شبیہ، نظیر، مثیل، اللہ کے مثل، اللہ کے جیسا بنا رکھا ہے، اللہ کا مقام اس کو دے رکھا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور فرمائیے وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسی وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، جیسی وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی ہی وہ محبت ان شرکا سے کرتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کی بندگی میں شریک کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں کس چیز میں؟ محبت، اطاعت بھی، عبادت میں۔ جو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی بھی ہو رہی ہے، اب غیر اللہ کی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، کچھ چڑھاوے اللہ کے نام کے لیے بھی نکال رہے ہیں، کچھ صدقہ کر رہے ہیں، کچھ چڑھاوے غیر اللہ کے نام کے، کچھ منتیں اللہ کے نام کی ہیں، کچھ غیر اللہ کے نام کی، عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ محبت شرک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے کرتے ہیں، لیکن جتنی وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اتنی ہی وہ محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے وہ مشرک ہے۔ وہ محبت جو خاص محبت اللہ کا حق ہے، اطاعت اور عبادت کی محبت، اس میں انہوں نے شریک کر رکھا ہے شرکا کو، اور اس کا اعتراف اور اقرار یہ مشرکین جہنم میں کریں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 97-98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جہنم میں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ کس چیز میں برابری ہوتی تھی؟ محبت کے اندر، اطاعت کے اندر، عبادت کے اندر۔ کبھی کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی خالق ہے اور ہمارے بزرگان بھی خالق ہیں، یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ بھی روزی دیتا ہے یہ بھی روزی دیتے ہیں، یہ کسی مشرک نے نہیں کہا کہ اللہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے اور ہمارے بزرگان بھی کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ سب خالق، مالک، رازق، مدبر، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، ذلت سے دوچار کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، ہر حال میں اللہ ہی کو سمجھتے تھے
لیکن بندگی کا کچھ حصہ وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تاکہ ان بزرگوں کو خوش کریں اور یہ اللہ سے سفارش کریں اور ہماری ضرورتیں پوری کروائیں۔ تو عبادت کے اندر شراکت تھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں کیونکہ مشرک ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، آیت کریمہ کا یہ دوسرا آخری ٹکڑا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد ملتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین رات کاف۔ کیا ہے شین، را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل شرکیہ محبت جو مشرکین کی یہاں تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین اپنے بزرگوں سے، اپنے شرکاء سے، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں، محبت میں اللہ کو غیر اللہ کو برابر کرتے ہیں، اور یہی تفسیر صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا مفسرین میں سے کہ وہ اللہ سے وہ انداز سے شرکاء سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح مومن موحد اللہ سے محبت کرتا ہے، بالکل ویسے ہی محبت وہ غیر اللہ سے، مشرک غیر اللہ سے کرتا ہے۔ جتنی محبت مومن اللہ سے کرتا ہے اتنی ہی محبت وہ غیر اللہ سے مشرک کرتا ہے۔ لیکن یہ معنی صحیح نہیں، بلکہ آیت کا آخری ٹکڑا ٹکرا رہا ہے۔
اس معنی سے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کوئی بھی غیر اللہ سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی کی محبت ایک مومن اللہ سے کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ مشرکین غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے جتنی مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر غلط ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا باطل ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، مومن کو جتنی محبت اللہ سے ہوتی ہے اس محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو تفسیر یہی صحیح ہے کہ یہ مشرکین شرکا سے، انداز سے، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اتنی جتنی وہ اللہ سے کرتے۔ تو گویا مشرک اللہ سے محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ اس لیے مشرک ہوئے کہ جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے تھے اتنے ہی اپنے بزرگوں سے کرتے تھے، محبت میں شراکت، تو وہ مشرک ہوئے۔ وما ہم بخارجین من النار۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی شخص غیر اللہ سے محبت کرے اللہ کی محبت سے زیادہ، اگر برابر ہو محبت کے اندر، برابری ہو، تب تو مشرک جہنمی ہے، کبھی نہیں نکلے گا۔ اور اگر غیر اللہ سے زیادہ محبت ہو تب اس کا کیا حال ہوگا؟ بولو اس کو اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹا ہوگا تو بھی جھوٹی قسم بھی اللہ کی کھا لے گا، سخت الفاظ کے ساتھ بھی قسم کھلاؤ گے تو کھا لے گا۔ لیکن کہو کہ یہ بزرگ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، جن سے اس کو بڑی عقیدت ہے، جس کی قبر سے چمٹا رہتا ہے، تو اس بزرگ کی قسم کھاؤ کہ اگر نہ سچا ہوگا تو شاید قسم کھا لے، لیکن جھوٹا ہوگا تو کبھی نہیں کھائے گا۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لینا گوارا ہے، لیکن اس کی قسم نہیں کھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت دل میں زیادہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اگر کسی کو اللہ سے سرے سے محبت ہی نہ ہو، صرف غیر اللہ سے محبت ہو، تب اور وہ مشرک کہاں ہوگا؟ غیر اللہ سے اتنی محبت کرنا جتنی کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر یہ شرکیہ محبت ہے اور اس نظریے پر، اس عقیدے پر مرنے والا دائمی جہنمی ہے۔ اور مشرکین کا یہی طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ مشرک اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، البتہ وہ محبت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، تب وہ جہنمی ہے۔ تو جو غیر اللہ سے زیادہ محبت کرے اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ سے کرے نہیں صرف غیر سے کرے، اس کا کیا حشر ہو۔ اللہ ہو، یہ اس آیت کی تفسیر تھی جس کو باب کا عنوان بنایا گیا۔ اور اسی باب کے اندر جو آیت نقل کی ہے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آیت مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اس کے اندر بھی محبت الہی، محبت رسول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر سب مراد ہے، اور تمہارے خاندان اور رشتہ دار۔ 5 رشتہ دار کا ذکر ہوا، 5 طرح کے رشتہ داروں کا، دنیا کی تمام رشتہ داری ایسے سمٹ گئی۔ وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے۔ مال سے ہر انسان کو نیچرلی محبت ہوتی ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا، جس کے مندہ ہونے کا، جس کا ڈل ہونے کا تم کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ڈل نہ ہو، ایسے ہی ترقی کرتے رہے، دکان چلتی رہے، کاروبار پھلتا پھولتا رہے، کاروبار سے بھی انسان کو محبت۔ وہ مساکن ترضونها، اور وہ تمہاری محلات، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے مکانات اچھے عالیشان جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو۔ تمام تر بنیادی ضرورتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مال بھی انسان کی ضرورت ہے، مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، اتنی ضروری چیزیں بھی جس سے محبت کرنا فطرت انسانی ہے، ضرورت انسانی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام ضروری چیزیں بھی، ان سے محبت کرنا بھی اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں اگر یہ چیزیں، یا ان میں کی کوئی بھی چیز، فتربصوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق کو، اس کی اطاعت سے نکل بھاگنے والے کو راہجاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو تمام ضروری چیز ہیں، آپ ان سے محبت کیجئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ باپ سے محبت نہ کریں، بیٹے سے محبت نہ کریں، بیوی سے محبت نہ کریں، کاروبار سے محبت نہ کریں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی سے بھی اتنی محبت جتنی کہ اللہ سے محبت ہے تو یہ محبت شرکیہ ہوگی۔ اولاد سے، ماں باپ سے اتنی محبت جتنی ہے محبت ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے، شرکیہ محبت ہوگی۔ لیکن ہاں، اصل محبت جو نام ہے ذلت کا، عبادت کا، اس میں اگر برابر کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بیوی کی بات مانتے ہیں، بیوی کچھ غلط کہتی ہے، اللہ رسول کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، شریعت میں منع ہے، لیکن بیوی کا حکم مانتے ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں۔ تو ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، مشرک اور کافر نہیں۔ لیکن محبت جو ذلت کا نام ہے، عبادت کا نام ہے، اگر اس محبت میں بیوی کی شراکت ہے، باپ کی شراکت ہے، اولاد کی شراکت ہے، بڑے بزرگوں کی شراکت ہے، تو یہ محبت شرکیہ ہوگی اور آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے۔
لیکن ایسا بہت سے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ اللہ کے اوامر، رسول کے اوامر کے مقابلے میں آدمی بیوی بچے کی، باپ کی بات کو مقدم کرتا ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ فاسق ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسق۔ تو محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور جس کسی سے بھی محبت کرو جائز محبت، تو اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونی چاہیے، کبھی بھی بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بڑھ کے ہوگی تو معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ 2 آیتوں کی آپ نے تفسیر سنی محبت کے تعلق سے۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں اس درس میں۔ اب وہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، صحیح ہے ان کی روایت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، بڑا مقام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا۔ ان سے روایت ہے، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ جب تک مجھ سے، اپنی اولاد سے، باپ سے، دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کس ایمان کی نفی کی گئی؟ واجب ایمان کی، وہ ایمان جس سے انسان کی برات قیامت میں ہو سکے، وہ ایمان جس سے انسان جنت میں بلا حساب و کتاب کے، بلا عذاب کے داخل ہو جائے۔ اگر وہ ایمان تم کو چاہیے اور وہ اللہ کی جنت بغیر عذاب کے چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جب نبی کا حکم آوے وہاں باپ کا حکم اگر مقابلے میں ہے چھوڑ دو، نبی کا حکم مقدم ہے۔ اولاد کچھ کہے نبی کا حکم مقدم ہے، بیوی کچھ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں، بیوی کے حکم پر نبی کا حکم مقدم ہے۔ انشاءاللہ جس کے پاس ایسی محبت ہوگی، ایسا ایمان ہوگا، ایسا جذبہ اطاعت ہوگا، وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، انشاءاللہ جائے گا۔ تو ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اولاد کا ذکر ہوا، باپ کے ذکر سے پہلے یہ ذرا علمی نقطے کی طرف اشارہ کریں، کیونکہ عام طریقے سے انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں، یہ عجیب بات۔ اور بعض روایتوں میں باپ کا پہلے ذکر ہے، بیٹے کا بعد میں ذکر ہے، اس لیے کہ باپ وجود میں پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے والد ہوئے تب ہم ہوئے، پھر میرا بیٹا ہوگا، تو جہاں مقدم کیا گیا اس لیے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، اور جہاں اولاد کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ نیچرلی انسان کے دل میں اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے باپ کے مقابلے میں۔ جی اولاد کی ذرا تکلیف برداشت نہیں کرتا آدمی، لیکن باپ کی تکلیف برداشت کرتا ہے، حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن ایسا کرتا ہے لوگ۔ ورنہ سے اجمعین، دنیا کے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ محبت اور شفقت کا یہ انداز جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، یعنی میری جان مجھ کو آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے کہا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم اللہ کی اس وقت تک نہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے غور کیا ہوگا کیا بات ہے، ہم نے کیا کہہ دیا اور آپ نے کیسے ہماری بات کو کنڈم کیا، سمجھ میں بات آ گئی۔ کہا الان انت یا رسول اللہ احب الی من نفسی، اب میری سمجھ میں بات آ گئی کہ آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الان انت یا عمر، الان اب تم نے وہ بات کہی جو بات پہلے کہنی تھی۔ ارے ہماری جان کیا ایسی 1000 جانیں نبی کی جان پر قربان ہو، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو ہم گمراہ ہو گئے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر کے ہماری عاقبت سدھار دی، ہماری دنیا سدھار دی، ہماری عاقبت سدھار دی، زندگی کا طریقہ سکھلایا۔ تو بہت زبردست بات تھی، اور یہ بہت حساس پوائنٹ تھا کہ جہاں انہوں نے سوچا ہر انسان کو نیچرلی اپنے آپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، باپ اور اولاد کے مقابلے میں بھی اپنے آپ سے آدمی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی وارفتگی کے عالم میں اولاد کو دیکھ رہا ہے کہ ڈوب رہا ہے، ڈال دیا چلو ہم ڈوبے تو ڈوبے، ہمارا بچہ بچ جائے، لیکن ایک دم متحقق یا محقق خطرہ ہے کہ نہیں تم گرو گے تو تم تو جاؤ گے، تمہاری اولاد بعد میں جائے گی لیکن تم پہلے جاؤ گے، تو شاید ہم سمجھتے ہیں 99% باپ ہوگا جو سوچے گا کہ گریں کہ نہیں گریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری جان سے بھی زیادہ نبی کی ذات ہونی چاہیے۔ ایسی 1000 جانیں نبی کی ذات پر اور نبی کی سنت پر اور نبی کی شریعت پر قربان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس باب میں جو اور آیات اور ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا درس ہم ایک مستقل مجلس میں آپ کے ساتھ کریں گے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
व बरकातुहू। اللہ اللہ یا ربی یا اللہ اللہ یا رب